سب سے پہلے فرمائیں کہ اس کے کیا حقائق ہو سکتے ہیں، چونکہ 392 تو میں نے بتایا صرف ایک سال میں ہوئے، اور آپ کے کریئر میں آپ نے بہت سارے واقعات دیکھے ہوں گے۔ تھینک یو ویری مچ امیر عباس، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ یو ہیو انوائٹڈ ہیئر۔ اور یہ جو واقعہ ہے، اس طرح کے واقعات صرف بلوچستان میں نہیں بلکہ یہ پاکستان کے ہر حصے میں یہ ہوتے رہے ہیں، اور میں نے اپنے پورے کیریئر میں تقریباً ہر ضلع میں اس طرح کے واقعات کو ہوتا ہوا دیکھا ہے۔ تو اس کو انالائز کرنے سے پہلے تھوڑا سا اگر اس کے حقائق دیکھ لیے جائیں تو وہ بہتر ہوگا۔ حقائق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم خواتین کو کسی طریقے سے اس غیر قانونی طریقے سے ہم ان کو بہیمانہ طریقے سے قتل کر دیں۔ میں اس کی جو ہے وہ سختی سے مذمت کرتا ہوں۔ اس طرح کی جو ہے وہ سزا قانون ہی دے سکتا ہے، اور کسی جرگے کو یا کسی انڈیویجول کو یا کسی چودھری کو یا کسی نواب کو یا جاگیردار کو اس کی اجازت نہیں دی حق نہیں دیا جا سکتا۔ لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے حقائق کیا تھے۔ یہ جو خاتون ہے اس کا نام ہے نور بانو، اور نور بانو کی شادی بہت عرصہ پہلے نور محمد کے ساتھ ہوئی تھی۔ نور محمد سے اس کے 5 بچے تھے۔ اس کا سب سے بڑا بیٹا جو ہے وہ اس کی عمر جو ہے وہ 14 سال ہے۔ اچھا، اب یہ ہوا کہ تقریباً 4-5 ماہ قبل اس عورت کے تعلقات ڈیولپ ہوئے ایک دوسرے لڑکے کے ساتھ جس کا احسان اللہ نام ہے۔ تو احسان اللہ کے ساتھ یہ 3-4 ماہ قبل جو ہے وہ پہلے یہ اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ کسی جگہ کے اوپر گئی تھی، اور وہاں سے یہ اس کے ساتھ چلی گئی دوسرے علاقے کے اندر۔ تو ان دونوں کے ٹرائبز ڈفرینٹ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک کا جو ہے وہ سلیمانی ٹرائب ہے، اور دوسرا جو ہے ستکزئی ٹرائب ہے۔ اب یہ وہاں جب چلی گئی تو پھر اس کے بعد یہ جو اس کا شوہر تھا، اس نے اپنے ٹرائب کے اندر بات چیت کی، اور پھر یہ خاتون جو ہے وہ تقریباً عید سے کچھ عرصہ پہلے یہ واپس آ گئی۔ تو احسان اللہ پھر اس کے پیچھے آیا، اور اس نے پیچھا کیا، اور یہ پھر اس کو ملی۔ اس کے ملنے کے بعد جو ہے وہ گاؤں کے لوگوں کو پتہ چلا، جس کے اندر اس کا سگا بھائی بھی شامل تھا۔ جب ان کو پتہ چلا تو وہ لوگ جو ہیں وہ ایلیجڈلی تقریباً کوئی 3 بڑی گاڑیوں میں ان سب کو انہوں نے پکڑا اور بٹھا کے جو ہے وہ سردار کے پاس لے گئے، اور سردار کا نام بھی میرے پاس ہے، اور سردار کے پاس لے جا کے اس معاملے کو پیش کیا۔ ہاں، ایک چیز میں ایڈ کر دوں کہ سردار گرفتار ہو چکا ہے، سردار اس چیز سے انکار کرتا ہے۔ اچھا، کہ اس نے کوئی فیصلہ نہیں دیا؟ اس نے فیصلہ نہیں دیا۔ وہ سردار یہ کہتا ہے کہ مجھے یہ عید سے 3 دن پہلے یہ واقعہ ہوا تھا، تو مجھے عید والے دن اس کا علم ہوا ہے، اور پولیس نے جو ہے وہ آج اس کو جو ہے وہ ریمانڈ کے لیے پیش کیا تھا۔ دہشت گردی کا اس میں دفعات بھی لگی ہیں، 780 بھی لگی ہے، اور اس میں 302 اور باقی اور بہت ساری دفعات ہیں۔ تو وہ انکار کرتا ہے، لیکن اس کا ریمانڈ لیا ہے۔ ابھی اس کے اوپر جو ہے وہ مجھے پولیس کے ذرائع نے بتایا کہ وہ اس کو انویسٹیگیٹ کریں گے، اور اس کے اندر ڈیپلی وہ جائیں گے۔ انہوں نے احسان اللہ کو اور بانو بی بی کو جو ہے وہ دونوں کو انہوں نے اس ویڈیو میں جس طرح دکھایا گیا یہ کر لیا گیا۔ یہ ویڈیو جو ہے وہ اس موقع کے اوپر جو ہے وہ بنائی گئی تھی، اور یہ کہا جا رہا ہے، جو پولیس کے ذرائع اور کچھ لوگوں نے یہ بتایا کہ یہ ویڈیو جو ہے سردار کے بیٹے نے بنائی تھی۔ اوکے۔ اور پھر یہ ویڈیو جو ہے وہ اب وائرل ہوئی ہے، جب 2 ماہ کے بعد۔ 2 ماہ کے بعد انفارچونیٹلی اس لوگ وہاں کے جو لوگ تھے وہ ان میں سے کسی نے پولیس کو اطلاع نہیں دی۔ ایک اور چیز میں ایڈ کر دوں کہ وہاں پہ ایک بلوچستان میں کانسیپٹ ہے اے ایریاز کا اور بی ایریاز کا۔ تو انفارچونیٹلی یہ جو پارٹ ہے یہ پہلے بی ایریاز میں تھا، اور لیٹر آن یہ کوئٹہ کا پارٹ بنا تھا اور اے ایریا میں آیا تھا۔ تو ابھی یہاں پہ بی ایریا کو اتنا ڈیولپ نہیں کیا جا سکا اے ایریا میں، تاکہ پولیسنگ پراپرلی ہو سکے۔ اور دوسری چیز یہ کہ جس طرح یہ واقعہ ہوا ہے، یہ آپ نے جس طرح بتایا کہ 50 کلومیٹر دور ہے، لیکن یہ بڑا فار فلنگ اس لیے ہے کہ یہ کول مائنز کا ایریا ہے، اور کول مائنز کا ایریا، اور وہاں پہ ایکسیسیبلٹی نہیں ہے، لوگ جا نہیں سکتے عام لوگ۔ آپ سمجھتے ہیں کہ کول مائنز جہاں ہوتی ہیں اس کے راستے کتنے دشوار ہوتے ہیں، پہاڑوں میں سے گزر کے جاتے ہیں، تو وہاں پہ ایکسیسیبلٹی نہیں تھی، تو پولیس کو اس کی اطلاع نہیں ملی۔ اور تھوڑی سی اس کے اندر جو ہے وہ میں سمجھوں گا کہ سسٹم کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح تھانے کے اندر بھی ایک انٹیلیجنس کا نظام ہوتا ہے جس کو سیکیورٹی برانچ کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ اسپیشل برانچ جو ہے وہ اس کی بھی رسپانسبلٹی انٹیلیجنس ہوتی ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی اے ایریاز جو پہلے پراپر تھے وہاں پہ تو یہ انٹیلیجنس کا نظام بہت اچھا ہے، لیکن جو بے ایریاز جو بعد میں ہوئے ہیں ابھی تک وہاں پہ جس طریقے سے لوکل ٹینٹیکلز ہوتے ہیں وہ ان کے ٹینٹیکلز وہ نہیں ہیں۔ تو پولیس کو جو ہے وہ اسی واقعہ کی ویڈیو
ویڈیو آنے کے بعد پتہ چلا ہے. اور اسی ویڈیو کے اوپر جو ہے وہ اس نے ایف آئی آر ہے, وہ 61 نمبر ایف آئی آر ہے جو تھانہ ہنہ کے جو ہے وہ پولیس اسٹیشن کے اندر جو درج ہوئی. یہ فرمائے کہ ایم آئی ٹرو, جیسے میں نے اپنے اوپننگ میں بھی کہا کہ اگر اس میں یہ دونوں فیملیز معاف بھی کر دیں ایک دوسرے کو تو اسٹیٹ اس کو پروسیکیوٹ کر سکتی ہے اور کرنا چاہیے. ابھی تو پرٹیکولرلی یہ ویڈیو کے اوپر جو ہے وہ اسٹیٹ کی طرف سے یہ ایک طریقے سے آپ سمجھ لیں ہیں, اور جب اسٹیٹ انوالوڈ ہوتی ہے تو اسٹیٹ کے پاس ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے, اور اسٹیٹ کا جب آ گیا تو اسٹیٹ نے ہی اس کو آگے لے کے چلنا ہے. اور اس کے اندر تو انفارچونیٹلی ابھی مدعی تو ہے ہی نہیں ہے. اور ایک جو اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ جرگہ تو نہیں کہہ سکتے, یہ کوئی 8 لوگ نون ہیں جن کے نام سامنے آئے ہیں, اس کے اندر جو ہے وہ مارنے والا بھائی بھی شامل ہے سکا اس کا, اور اب کوئی 15-16 اور لوگ بھی ہیں. تو پولیس نے جو ہے پرابیبلی جو نامینیٹڈ ہیں اس میں سے 2 پکڑے ہیں, اور کوئی جو دوسرے ہیں اس میں سے جو نامعلوم لکھے تھے اس میں سے 8-9 لوگوں کو پکڑ لیا. چیف منسٹر خود انہوں نے 11 لوگوں کی کنفرمیشن دی ہے. ہاں جی, تو اب دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کا جو میرے خیال میں یہ ہے کہ پولیٹیکل اس کا کوئی وہ نہیں ہے کسی چیز کے ساتھ تعلق, اس کا کوئی سیاسی تعلق نہیں ہے. ایک خاص یہ ایک کرمنل ہے, یہ ایسے ہی ہے جیسے ہمارے پنجاب میں غیرت کے نام کے اوپر جو ہے وہ قتل کر دیا. اس میں ایک اور چیز مجھے بتائی گئی جو بڑی انٹرسٹنگ ہے. وہ مجھے یہ بتایا گیا کہ مطلب جو ہے وہ لوگوں نے اس کے بھائی کو کہا تیرا باپ تو بہت غیرت مند تھا, تیری غیرت کہاں گئی. پرووک کیا گیا اینڈ ہی واز میڈ ٹو فائر. یہ جو ویڈیو ہے تو یہ اس کا سگا بھائی اس کو مار رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ بتائیں کہ ٹھیک ہے کچھ انسانی جذبات ہوتے ہیں, غصہ ہوتا ہے, جیسے آپ نے کہا کہ پرووک کیا گیا, یا وہ خاتون پہلے سے شادی شدہ تھی, اس انسانی جذبات کی سوسائٹی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. جو ڈیٹیرنس ہے سوسائٹی کے اندر کہ آپ جرم نہیں کر سکتے, یہ ڈیٹیرنس کیوں نہیں ہے؟ یعنی میں جو بھی چاہے جسے کہتے ہیں ہم ٹریگر لیور. دیکھیں میں بڑی سیدھی سی بات کروں گا. دیکھو سوسائٹیز جب ڈیولپ کرتی ہیں نا تو وہ ڈیولپ کرتی ہیں رول آف لا کے اوپر. رول آف لا یہ ہے کہ جو بھی جرم کرے گا he will have to face the music, he will face the law, and there will be equal application of law. Unfortunately ہمارے ہاں ایون پنجاب میں, کے پی میں, سندھ میں, بلوچستان میں, ہر جگہ کے اوپر ابھی ریٹ آف دا گورنمنٹ اور رول آف دا لا اس طریقے سے اسٹیبلش نہیں ہے. دیکھو ہم ایک بہت بڑی لمبی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم 70s کے بعد سے لے کے ہم پاکستان کے اندر کس قسم کے حالات سے گزر رہے ہیں, جو پولیٹیکل کنڈیشنز ہیں, جو ہمارے ٹیررزم کے متعلق جو ہے حالات ہیں, ان چیزوں نے بہت سارے جو ہے وہ کمپلیکیٹ کر دیا, اور جو ریٹ آف دا اسٹیٹ ہے وہ اس میں امپیکٹ ہوئی ہے, اور رول آف لا کے کانسیپٹس بھی جو ہیں وہ افیکٹ ہوئے ہیں. یہ تو ہمیں ماننا پڑے گا. اب یہ ہے کہ ہمارا جو کوشچن ہے نا وہ بیسیکلی یہ ہونا چاہیے کہ ہاؤ ٹو موو فارورڈ. جی وہ ہمیں دیکھنا ہوگا. ہمیں دیکھنا یہ پڑے گا کہ ہم اس ریٹ کو کیسے اسٹیبلش کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اب یہ کیس ہو گیا ہے, اب یہ کیس جس طریقے سے چیف منسٹر صاحب نے کہا ہے اور جس طریقے سے ہماری گورنمنٹ کا کاگنیزنس لی ہے, بٹ 2 مہینے تک تو کسی کو, آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں. میں اس کو اس طریقے سے کہتا ہوں, آپ کی بات کو میں دوسرے الفاظ میں اس طریقے سے کہتا ہوں. دیکھیں ہمارا انٹیلیجنس سسٹم اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے. دیکھیں انگریز کے زمانے میں جب ایون اگر انگریز کے زمانے کو آپ چھوڑ دیں تو مغلوں کے دور کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ ایک گاؤں کے اندر اگر چوری ہو جاتی تھی اور وہ اگر اس میں کھوجی جو ہے وہ دوسرے گاؤں میں لے جاتا تھا تو وہ پورا گاؤں ریسپانسبل ٹھہرایا جاتا تھا. اور اس گاؤں کے لوگوں کو یہ کہا جاتا تھا کہ یا تو تم جو ہے وہ اس کی پروڈیوس کرو اس کو, نہیں, یا تو اس کو اپنے اندر سے پروڈیوس کرو. اگر یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے گاؤں سے نکل کر کہیں اور گیا تھا تو پروو کرو. اگر وہ پروو نہیں کرتے تھے تو کلیکٹیو ریسپانسبلٹی آف دا ولیج ہوتی تھی. اب اس کے اندر ایک اسٹرینج چیز ہوئی ہے جو میں آپ کو اس میں ایڈ کروں کہ جب ایون مقدمہ درج ہو گیا تو اب سوشل آپ فیبرک کو دیکھیں کہ جب اس کے اندر مقدمہ درج ہو گیا اور پولیس وہاں پہ گئی تو مرد تو سارا گاؤں چھوڑ کر چلے گئے تھے. وہاں کی خواتین نے اکٹھے ہو کے پولیس کے اوپر اٹیک کر دیا, پتھراؤ کیا, پولیس کو جانے نہیں دیا. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ کلیکٹیو فریم آف مائنڈ کیا ہے, ٹھیک ہے نا.
اور یہ کلیکٹیو فریم آف مائنڈ جو ہے، یہ کلیکٹیو فریم آف مائنڈ ہی بن جاتا ہے ہمارے ہاں، جس کی وجہ سے اگر کوئی چور ہے، ڈکیت ہے یا کوئی اور مجرم ہے، جب وہ کسی علاقے میں جا گھستا ہے تو اس کو پناہ دینے والے بہت سارے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس سسٹم کو پورے پاکستان میں پیٹرونیج ہوتی ہے. اس پورے سسٹم کو ہمیں جو ہے وہ اوور آل کرنے کی ضرورت ہے، پورے سسٹم کو جو ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں، اگر آپ نے، پہلی تو چیز یہ تھی کہ بلوچستان میں ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہیں وچ آر ویری ویری میجر ایڈمنسٹریٹو ایشوز. فار ایگزامپل اے اور بی ایریا کا کانسیپٹ جو ہے یہ دنیا میں اور کہیں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اب بات یہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ بی ایریاز کو ختم کر کے اے ایریاز بنانے کی کوشش کی، بٹ انڈر پریشر آپ نے ریورٹ کر دیا. پھر آپ نے کچھ ایریاز جو ہیں وہ اے ایریاز میں شامل کیے، فار ایگزامپل جیسا کوئٹہ میں یہ ایریا شامل ہوا، لیکن آپ نے وہاں پہ کیا کیا؟ آپ وہاں پہ کیا انپٹ جو ہے وہ اسٹیٹ نے دیا کہ اس ایریاز کے اندر اتنی ایکسیسیبلٹی ہوتی، اتنا انفارمیشن کا سسٹم ہوتا کہ جیسے یہ واقعہ جو ہے وہ پتہ چلتا ہے. اب تین دن پہلے عید الاضحیٰ سے یہ واقعہ ہوتا ہے، اور 2 ماہ کے بعد اگر ویڈیو نہ آتی تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلنا تھا.